میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں السلام علیکم. تو جیسا کہ جب سب جانتے ہی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت پاکستان میں ہیں اور ان کے اسٹور کو سب سے زیادہ کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں جو کہ ان کا رائٹ ہے، اور بہت سے لوگ ان سے ایگری بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. اور کچھ باتوں کی اب ڈاکٹر صاحب نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے، لیکن کچھ لوگ حد سے زیادہ گندی فوج زبان استعمال کر رہے ہیں تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پرسنالٹی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں سے جو ان کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ناکام ہو گئے اور الٹا وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئے. اور میں بھی اس موضوع پہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر میرے سامنے آیا ایک کھجلی والا آدمی جس کی امورالٹی والی ڈبیٹ میں اچھی خاصی علمی اور عالمی دھلائی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کی کھجلی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ہر تھوڑے دن بعد یہ مورالٹی پہ لیکچرز دینے بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو، اور اس کے بھونڈے آرگیومنٹ سن کے انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کانوں سے دھواں نکل جاتا ہے. تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس نے جو رسپانس ویڈیو بنائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ، ایک ایتھیسٹ اور ذاکر نائک صاحب کی کانورسیشن پہ، تو اس کا بھی رسپانس دیا جائے. تو آئیے سب سے پہلے وہ جو ایتھیسٹ بھائی تھے، واجد نام تھا ان کی کلپ سنتے ہیں. اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں، یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں، ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں، دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں. میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں. جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ، اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے. یہ میرا کویشچن ہے ذاکر صاحب سے، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں، ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو. تو پہلے میرے ان بھائی سے کچھ سوالات ہیں، یا اگر اسی مائنڈ سیٹ کا کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے، کہ یہ جو آپ نے اچھائی کی ڈیفینیشن بتائی ہے، یہ تو آپ کا معیار ہے نا اچھائی کا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہی پوچھا تھا ان سے مثال دے کے، آگے ان کی بک کا حوالہ بھی دوں گی میں انشاءاللہ، کہ ہر ایک کو آپ اچھا ہونے کے لیے کیسے قائل کریں گے، کون سا ایسا اسٹینڈرڈ ہے اخلاقیات کا جس پہ سب کو رکھ کے آپ پرکھیں گے کہ یہ اچھا اور برا ہونے کا اصل معیار ہے، یا پھر یہ انتہا ہے اچھائی کی، ہر انسان کو اتنا اچھا ہونا چاہیے اور اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے، یا اس سے زیادہ اچھا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشرے کے اچھے انسان اسی لیے ہیں تاکہ نتیجتاً آپ کو خوشی حاصل ہو، یا آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہے، تو آپ کس کی خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ اور مجھے ان کا جو جملہ ہے کہ میں خوش ہوں، یہ سن کے پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی اخلاقیات پہ مولانا مودودی صاحب کی، جس میں وہ اس خوشی پہ سوال اٹھاتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا اس لفظ خوشی جو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر شخص کی اپنی خوشی، یا اس کمیونٹی کی خوشی جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، تمام انسانیت کی خوشی، یا پھر صرف اور صرف دوسروں کی خوشی؟ کون سی خوشی مراد ہے آپ کا؟ کیونکہ ہر کسی کی خوشی کا معیار الگ الگ ہے. جیسے کچھ لوگوں کی جسمانی خواہشات کے پورے ہونے کے بعد جو ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ اس کو خوشی کا نام دیتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ نفسانی خواہشات کے پورا ہونے کے نتیجے میں جو حاصل ہوتی ہے، ان کو اس کو خوشی کا نام دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے نزدیک ذہنی ترقی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خوشی کو وہ خوشی مانتے ہیں. تو کون سی خوشی کی بات کر رہے ہیں آپ، اور آپ کی خوشی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دوسرا، میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تھا، کیونکہ ان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ریشنلی قائل کریں کہ مجھے مذہب کی کیوں ضرورت ہے اور کیا فائدہ ہے. تو بھائی، ایک طرف آپ ہیں جو کہ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف ایک اچھا مسلمان ہے. تو اگر ایک مسلمان اچھا ہے تو اس کو تو بہت بڑا فائدہ ہے، اسی لیے وہ اچھا ہے، کیونکہ اسلام میں تو خالق کی طرف سے پرماننٹ خوشی گارنٹیڈ ہے نا، جنت کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی. لیکن مجھے یہ بتائیے واجد بھائی جیسے جتنے بھی لوگ، اگر کوئی مجھے سن رہا ہے، کہ آپ کو کیا فائدہ ہے ایک اچھا انسان ہونے کا، ایک اچھے مسلمان ہونے کے مقابلے میں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ورلڈ ویو بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے آپ کے اپنے مطابق. تو آپ کے پاس تو صرف یہی زندگی ہے انجوائے کرنے کے لیے. پھر ہمارے حساب سے تو آپ بہت بڑے بیوقوف ہیں جو آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے، چاہے اپنی انجوائمنٹ کے لیے آپ کو کسی بھی حد تک جانا پڑے، چاہے کسی اور کی خوشی ہی کیوں نہ چھیننی پڑے. کہ میں ایک ریزن دے رہی ہوں، کسی کو پرووک نہیں کر رہی. دوسرا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تو بڑے پیارے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں اور ہمارے ہی آس پاس ایسے گندے قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی دماغ کی وائرنگ ہلا کے رکھ دیتے ہیں، کریک کر کے رکھ دیتے ہیں آپ کی نیورونز کو، جو آپ کو ایموشنلی ہرٹ کریں گے، ایسے جرائم کمٹ کریں گے آپ کے خلاف جس پہ اب تک کوئی قانون میں سزا متعین نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی آپ
کسی کو ان کے خلاف کوئی ثبوت دکھا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کا فرض کر لیں ان میں سے اکثر کا موٹو پیسہ ہے، یا ان کو مزہ آتا ہے دوسروں کو تکلیف دے کے، یا پھر ان کی جاب ہی دوسروں کو مینوپولیٹ کرنا ہے، تو کیسے آپ ایک ایسے انسان کو منوائیں گے؟ کیا دلائل دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو میں بہت ایک اچھا انسان ہوں، میں ایک بہت اچھی اولاد ہوں، میں ایک بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہوں، تو سب کو اچھا انسان ہونا چاہیے، آپ کو بھی ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، اور آپ کو ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنی چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ ایک ایسے انسان کو ان آرگومنٹس کی بیس پہ آمادہ کر سکتے ہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے؟ اس کا جواب ضرور دیں. اور اب آگے ذرا حارث کا کلپ دیکھتے ہیں. جو معیار بنایا جاتا ہے اچھائی کا اور برائی کا، وہ ایک بندہ نہیں بناتا، وہ معاشرہ بناتا ہے. معاشرہ کیسے بناتا ہے؟ ڈیبیٹ سے، بحث سے، اپنے پرانے ایکسپیرینس سے. انسانیت نے اپنی مجموعی عقلیت کا جو ورڈ یوز ہو رہا ہے، عقل سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے غلامی کو ختم کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معاشرہ ہی مل کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، اور موریلٹی سبجیکٹیو ہی ہوتی ہے، تو پھر تمہارے ورلڈ ویو کے مطابق تو تمہیں اسلام سے کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر کیوں بیٹھ کے دن رات اسلام کے اوپر بکواس کرتے رہتے ہو؟ دوسری بات، اگر تجربہ ہی تمہارا معیار ہے صرف، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا انسانیت کا تجربہ ختم ہو چکا ہے؟ وہ تو مستقل ایوالو ہو رہا ہے نا بھائی. اسی لیے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو ہمیشہ نامکمل رہتا ہے، اور ہر انسان کے تجربات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مختلف جگہوں کی وجہ سے، مختلف لوگوں کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے تجربات کے ہمیشہ مختلف نتائج نکلتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور وہ مختلف نتائج پر پہنچتے ہیں. اسی لیے کسی معاشرے میں ہمیں سوشل ڈارونزم نظر آتا ہے، کہیں نازی جرمنی کی ایتھنک کلینزنگ کے نام پہ 6 ملین یہودیوں کا قتل نظر آتا ہے، اور کہیں پہ سوشلسٹ ریاست کا جو بانی تھا لینن، جو کہ ایک ہارڈ کور ایتھیسٹ تھا اور مٹیریلسٹ تھا، اس کی گرل فرینڈ تھی نادیزدا کروپسکایا. یہ بتاتی ہے وہ اپنی کتاب میموریز آف لینن میں کہ لینن کا خیال یہ تھا کہ جو مذہب جس قدر غلامانہ ذہنیت اور فضول رسومات سے پاک ہوگا، اسی قدر وہ عوام کے حق میں مہلک اور خطرناک ثابت ہوگا، اسی لیے کہ اچھے مذہب کے اثرات عوام پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر لینن کے جو ایسے خیالات تھے، اس کو سننے کے بعد لینن نے اور باقی اس کے ساتھیوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور حملے شروع کر دیے. یعنی اپنی ہی موریلٹی کے، اپنے ہی فلسفے پہ اور اس کے اصولوں پہ وہ قائم نہیں رہ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی کہ معاشرہ ہمیشہ ایسے قوانین کی تشکیل دیتا ہے جس سے مورل آؤٹ کم ہی نکلتا ہو. ایک کتاب ہے بہت زبردست، روسی الحاد نام ہے اس کا، ہر مسلمان کو میں سمجھتی ہوں کہ پڑھنی چاہیے. اگر میرے پاس PDF ہوا تو میں ضرور اس کو اپلوڈ کر کے لنک دوں گی. وہ پڑھیں گے آپ تو اس سے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اپنی عقل، اپنے تجربات، اپنی ڈیبیٹس کے نتیجے میں جو موریلٹی بنائی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب کے جو لوگ تھے ان پہ کتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا ان لوگوں کی طرف سے، ملحدوں کی طرف سے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک معاشرے نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ سلیوری ایبولش ہو جانی چاہیے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع بھی تو اسی معاشرے نے انہی اصولوں پہ کیا ہوگا. یہ تو پھر بہت پرابلمٹک بات ہے، کیونکہ کل کو پھر کچھ لوگ اٹھ کے غریب طبقے پہ ظلم کے پہاڑ توڑ سکتے ہیں. جس میں آپ ویسٹرن سلیوری کی ہسٹری دیکھ لیں، ویسٹرن سلیو ٹریڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ضرور پڑھیں کہ عورتوں کا کیسے استحصال کیا جاتا تھا، جانوروں کی طرح مارا کوٹا جاتا تھا، منڈیاں لگتی تھی غلاموں کی، نہ صحیح سے پہننے اوڑھنے کو کچھ ہوتا تھا، پریگننٹ کر کر کے عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے مرنے کے لیے. اسی طرح سے بیمار لوگوں کا علاج کرانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کو ان کو نہیں دیا جاتا تھا. خود انٹرویوز دیے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے وہاں سے نکلنے کے بعد. جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی سلیوری کا خاتمہ کر دیا تھا گریجولی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر آبجیکٹیو موریلٹی کے انسان جن نتائج پر پہنچتا ہے وہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ویسٹرن سلیو ٹریڈ ہے یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. تو خیر دوسری کلپ دیکھتے ہیں اس کی. وہ اچھائی وہ نہیں ہوتی کہ جس سے مجھے مزہ آئے. مجھے مزہ آئے تو وہ تو شراب بھی دونوں کے پیو یا ڈرگز بھی لینے شروع کر دو، جو مرضی کرنے شروع کر دو، جو آپ کو چیز اچھی لگے چھین لو چپیڑ مار کے. اپنا فائدہ اچھائی نہیں ہے. اچھائی یہ ہے کہ جس کے اوپر ڈیولپ کنسنسس کیا جائے کہ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے. بیوقوف آدمی گولڈن رول کی بیس کے اوپر تو کانسٹیٹیوشنز اور لاز بنتے ہیں. تو جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس لیے چوری نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ بھی کوئی نہ کر دے، تو وہ یہی سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ مجھے ایسا کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایسا کام کر سکتا ہے. اور یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کر رہے ہو نا تمہاری اپنی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی موریلٹی پہ، اس میں تمہارے سامنے اسی طرح کا ایک پوائنٹ رکھا گیا تھا
کہ اگر خدا نہیں ہے اور کوئی طاقتور انسان ہے جس کا معیار صرف اپنا فائدہ ہی ہے، تو اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، جس میں ایمینول کانٹ کا حوالہ دیا گیا تھا، جس نے کہا ہے کہ کرائم کا فائدہ ہوتا ہے، جسٹس کا فائدہ نہیں ہوتا، یعنی جسٹس کا نقصان ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دنیا میں عدل و انصاف چاہتے ہیں، تو تم وہاں بھی جھوٹ بول کے بھگ گئے کہ خدا کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اس آدمی نے یہ کہا کہ مجھ سے سبجیکٹو مورلسٹ کی بات کرو، جن کا اس نے نام بھی لیا، جس میں سے ایک ہیوم ہے، نیچے اور جین پال ہے، تو میں انہی کی بات کروں گی۔ ہمارے سبجیکٹو مورلسٹ ہیں، آپ ان کی کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ سارٹرا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نیچا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہیوم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ سوسائٹی مل کر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے نیچے کو پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تم پیاری پیاری باتیں کر رہے ہو نا، نیچے کا پورا فلسفہ اس کے بالکل اپوزٹ کھڑا ہوا ہے۔ وہ سوسائٹی کی ڈیفائن کی ہوئی مورل ویلیوز کے بالکل اپوزٹ جانے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کو ہرڈ مینٹیلٹی کہتا ہے۔ یعنی تمہارے نظریے کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ کچھ کرسچنز نے کچھ ویلیوز ڈیفائن کی اپنے معاشرے کے لیے، کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، جو کہ آپ کے مطابق بالکل ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ ایک معاشرہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن وہ فلاسفر جس کا تم نام لے رہے ہو وہ ان سب کے خلاف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرے گا اپنے لیے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نیچے کا مطلب یہ تھا کہ ان سب سے ہٹ کر ایک ایسی کمیونٹی بنائی جائے جو کہ سارے اسی کے جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں، تو پھر مسئلہ وہی آتا ہے کہ اس سوسائٹی میں سے ایک نیچے نکلے گا جو اس سوسائٹی کے صحیح اور غلط کو ہرڈ مینٹیلٹی کہے گا۔ لیکن بہرحال وہ خود اپنے آپ کو ایک سبجیکٹو مورلسٹ کہتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ نازیز نے یا جتنے ٹیررسٹ گروپس تھے انہوں نے نیچے کو اپنی انسپریشن بتایا، الزام لگایا، ظاہر ہے اس نے تو کچھ ایسا نہیں کہا تھا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی برا ہوتا ہے، بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی اپنے لیے مورل ویلیوز خود ڈیفائن کرے گا، یا مسلمان ہوتے ہوئے بھی یا مسلمان کا ٹیگ لگاتے ہوئے بھی اپنے اوپر اسلامک مورل ویلیوز کی پابندی نہیں کرے گا، تو اس کا نتیجہ ایسے ٹیررسٹ گروپس کی شکل میں ہی نکلتا ہے زیادہ تر۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین عقل سے بنائے جاتے ہیں، لیکن ایک منٹ، ہیوم کا میں آپ کو حوالہ دیتی ہوں۔ ہیوم کی تو پوری مورل فلسفی کی بنیادی ایموشنز اور سینٹیمنٹس ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ صحیح اور غلط ڈیسائیڈ کرنے کے لیے عقل کافی نہیں ہے، بلکہ ایموشنز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمارے جو ایموشنل رسپانسز ہیں وہ ہماری مورل ججمنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ ہیوم کا کہنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کو مدد کرتے ہوئے دیکھ لیں، کسی غریب کی، اس کے بعد جو مدد کرنے والے کو خوشی ملتی ہے یا سینس آف اپروول ملتا ہے اس غریب سے، اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا ایک اچھا کام ہے۔ تو اس نے تو آپ کی اس لاجک کی دھجیاں اڑا دی کہ عقل سے ڈیفائن کیے جاتی ہیں مورل ویلیوز۔ تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے بنائیں اپنی مورالٹی؟ عقل سے بنائیں، جذبات سے بنائیں، یا تجربات سے بنائیں؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی بات ہی نہیں ہے بلکہ معاشرے کی بات ہے۔ یہ معاشرے کی بات ہے نا، معاشروں کے اصول بنتے ہی معاشروں کی وجہ سے ہیں۔ معاشرے کو چلانے کے لیے معاشرے کے اصول بنائے جاتے ہیں، کمپنی بنانے کے لیے آپ کو بائی لاز بنانے پڑتے ہیں۔ تو پھر تم جین پال سارٹرا جیسے لوگوں کو یا ان کے فلسفے پہ عمل کرنے والوں کو کیسے سمجھاؤ گے یہ بات، جو وہ گڈ فیتھ اور بیڈ فیتھ کا کانسیپٹ پیش کرتا ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ جو اپنے انڈیویجولزم کو، اپنی فریڈم کو، اپنی مورل چوائسز کو ڈینائی کرتا ہے، اس کو وہ بیڈ فیتھ کا نام دیتا ہے، اور جو انڈیویجول اپنی ویلیوز خود کریٹ کرتا ہے یعنی ریڈیکل فریڈم کو، وہ گڈ فیتھ کا نام دیتا ہے۔ اور جس پہ بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی کہ بھائیان یہ تو کباڑا ہو جائے گا اگر کوئی قتل کر کے خوش ہوتا ہے اور اس کا ریزن وہ کوئی بھی پرووائڈ کر دیتا ہے، یا اپنی زندگی کا مقصد ہی کوئی بنا لیتا ہے، یا کہتا ہے کہ میں اپنے مقصد کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں، تو اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کی نظر میں تو اس کے ایکشن مورلی جسٹیفائڈ ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ چوری کرنا صحیح ہے، تو اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے پھر تو۔ اسی لیے پھر اس کا جواب دیں نا پھر، کہ اگر کسی نے اپنی زندگی کا مقصد ہی ڈاکے ڈالنا اور قتل کرنا بنا لیا تو کیسے سمجھائیں گے اس کو آپ؟ آپ کو چوری سے روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اوے تنو سزا دے دیں گے، 10 سال کے لیے اندر کر دیں گے تمہیں اگر تم نے یہ حرکت دوبارہ کی۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ اگین وہ ہم نے کیوں ایسا کیا؟ وہ اس لیے کیا کیونکہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے معاشروں میں رہنا ہے، تو معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں معاشرے کے قوانین بنانے پڑیں گے۔
تو پھر یہی بات آپ انارکسٹ کو کیسے سمجھائیں گے؟ جو لوگ اسٹیٹ کے آئیڈیا کو ہی ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسٹیٹ کو امورل قرار دیتے ہیں، کولڈ مانسٹر کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ پہ تو ہم نے کبھی اپنی رضامندی کا اظہار ہی نہیں کیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ورکرز کا جو طبقہ ہے نا، اس کو پیسنے کے لیے، یا جو اپر کلاس طبقہ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے بنایا جاتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آپ پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دیتی ہے جن کو اخلاقی طور پہ صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا، جس میں ایک بہت پرومیننٹ نام ہے ایما گولڈمین کا، جو کہتی ہے کہ اسٹیٹ ہیومن نیچر کے بالکل الٹ ہے، اپریس کرتی ہے، انڈیویجول لبرٹی کے خلاف ہے، اور وہ اس گروپ سے تعلق رکھتی تھی جو کہ وائلنٹلی اسٹیٹ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کو کیا جواب دو گے؟ تم ان کو کیسے اسٹیٹ کا ڈنڈا کھانے کے لیے تیار کرو گے؟ یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایتھیسٹ کا ایک گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں 8 سے 10 لوگ موجود ہیں، تو ان سب کی زندگی کا الگ الگ مقصد اور زندگی گزارنے کا الگ الگ فلسفہ ہے۔ جیسے حارث سلطان انسیسٹ کو غلط سمجھتا ہے، اور اس کے لیے جو وہ میڈیکل ریزنز پرووائڈ کرتا ہے بالکل فضول ہیں وہ، کیونکہ وہیں پہ کچھ اور ملحد انسیسٹ کو برا سمجھتے ہیں اگر ہارم پرنسپل نہ ہو تو، یعنی اگر کسی کو ہارم نہ ہو رہا ہو تو وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو پہلے تو پھر اس کا کام ہے کہ ان سے ڈیبیٹ کرے، کیونکہ یہی تو مسئلہ ہے سبجیکٹیو موریلٹی کے ساتھ، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ ہمارا کوئی اجماع نہیں ہے، تو پھر تم کیسے بیٹھ کے مورل کلیمز کرتے ہو یا اسلام پہ اعتراضات کرتے ہو؟ پھر وہی سوال بنتا ہے۔ اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسان ہے ہی ڈنڈے سے قابو میں آنے والی چیز، تو سیدھا صاف پھر دوبارہ وہی سوال میرے ذہن میں آیا کہ پھر تم اسلام میں سزا اور جزا کے نظام یا حدود سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جس کا میں بتاتی ہوں پاسبل آنسر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان عیاش زندگی گزارنے سے محروم ہو جاتا ہے، پرسنل فریڈم نہیں مل پاتی اس کو۔ تو پھر اس کے اوپر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اسٹیٹ کا نام دیتے ہو، وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے کامن گڈ کے لیے کہ بھائی شراب نوشی، پری میرٹل سیکس، ریلیشن شپ آؤٹ آف ویڈ لاک، خواتین کی آبجیکٹیفیکیشن وغیرہ، یہ ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ان سب چیزوں پہ پابندیاں لگا دیں گے، اور جس نے ان پہ عمل نہیں کیا ان کو ڈنڈا پڑے گا۔ پھر تم کہاں جاؤ گے؟ اور اس کا جواب کوئی یہ دے سکتا ہے کہ یہ انڈیویجول فریڈم کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہر ایک کی موریلٹی الگ الگ ہے۔ جا کے ان فلسفیوں کو پڑھیں آپ جنہوں نے انڈیویجول فریڈم کو ڈیفائن کیا ہے، جہاں سے ٹیررسٹ گروپس نکلے، ریپسٹ نکلے، ایسے لوگ نکلے جو ایتھنک کلینزنگ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، مسوجنسٹ نکلے، کیونکہ ہمارے پاس تو ایک آبجیکٹیو مورل اسٹینڈرڈز ہے نا جس کی بات پہ ہم اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹانگیں اپنی ہر جگہ پہ اڑائی ہوئی ہیں، اور ایسے لوگ بد دیانت ہیں جو ملحد ہو کے موریلٹی پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ جو ایماندار ملحد بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی صاف یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک مورل اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں۔ پھر میں کروں گا ڈیبیٹ۔ لوگ خدا میں نہیں مانتے، وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے۔ ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، جو لوگ، آپ کچھ بھی بولو، آپ بڑے چور ہیں، آپ کو پولیس پکڑیں گے، پولیس میرے کھیتے میں، آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گے، آپ کا چوری کوئی کر نہیں سکتا، میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے۔ صرف ایک ہی لاجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں، میں خوش ہوں، مجھے ایک لاجک بتاؤ کہ غلط ہے، میں چھوڑ دوں گا۔ میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو؟ بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا مان لو، لیکن آپ کے ماں کے ساتھ کسی نے غلط حرکت کی ہے، آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے؟ گولڈن رول اس نے امپوز کر دیا اسلامک ڈاکٹرن کے اندر، اور بیوقوف آدمی گولڈن رول کی بیس کے اوپر تو کانسٹیٹیوشنز اور لاز بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گولڈن رول مذاہب نے نہیں ایڈ کیا، بلکہ بہت سے مذہبی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں سے گولڈن رول لیا گیا ہے، جس میں انصاف کی بات ہے، برابری کی بات ہے، جیسے کچھ مسیحی لوکا کی انجیل کا حوالہ دیتے ہیں، اسی طرح سے کچھ مسلمان بہت سی احادیث کا حوالہ دیتے ہیں صحیح بخاری کی، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جب تک کوئی صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور بہت سی احادیث ایسی ہیں جو یونٹی کی بات کرتی ہیں، پیس کی بات کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس آدمی کے دماغ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آرگومنٹ گھس کے ہی نہیں دے رہا ہے کہ وہ گولڈن رول کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں عقیدہ آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ اور تمہارے لیے میں ان کی پوزیشن اسٹیل مین کرتی ہوں، کیونکہ ان کی جو کتاب ہے عقلی و نقلی جوابات، اس کا میں مطالعہ کر چکی ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مان لو کہ بہت ہی کوئی اعلیٰ مرتبے والا انسان ہے جس کو کسی لیگل کانسیکوینسز کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن اسی کی فیملی ممبر کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتا ہے،
اینڈ دیٹ از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو تھیفٹ اور پراپرٹی. تو وہ جو پاورفل آدمی ہے نا وہ بھی انصاف چاہے گا. اور پھر اگر اس آدمی جس نے کسی کو وائلیٹ کیا ہے فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ہارم کیا ہے, اس کی سینکٹیٹی پہ حملہ کیا ہے اور وہ قانون سے بچ کے نکل جاتا ہے, تو ہم ایز اے مسلمان اس چور کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جو سب سے زیادہ پاورفل ہے, جو ایک ایسی عدالت قائم کرے گی جہاں سب کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ قرآنی آیات بھی پیش کرتے ہیں اپنی کتاب میں. دوسرا یہ کہ اگر ریل ڈنڈا ہی کافی ہوتا تو پھر ایسے جگہوں پہ لوگ کرائمز کیوں کمٹ کرتے ہیں جہاں پہ آج بھی دیکھ لو ریپ کیسز اٹھا کے دیکھ لو کتنے رپورٹ ہوتے ہیں, ڈاکے دیکھ لو, گن کرائمز, سائبر کرائمز کس حد تک رپورٹ ہوتے ہیں ریل ڈنڈوں والے ممالک میں بھی, اور ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو بچ کے نکل جاتے ہوں گے. تو پہلے جا کے وہ بات سمجھو, ان کا آرگیومنٹ سمجھو جو وہ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد اپنا فضول آرگیومنٹ ریکارڈ کروانا بیٹھ کے. ان کا آرگومنٹ یہی ہے نا, اللہ کو یہی, اللہ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ تمہیں میری سمجھ نہیں ہے, میری آیات کی, میری وزڈم کی تمہیں سمجھ نہیں, میں نے جو کہہ دیا مان لو. ہم کم عقل ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, ہم نے نہیں مانا. تو اس کی سزا یہ کیا آپ چونٹیوں کے پاس جا کے ان کو ایسے آگ سے جلائیں گے؟ کوئی اس طرح کے ڈسٹرب لوگ ہو سکتے ہیں جو جلا کے مار دیں, لیکن وہ اتنا اگر اس کے پاس طاقت ہو تو اس چونٹی میں دوبارہ جان ڈالے, پھر سے اس کو جلائے, اور اس کو کہو چونٹی کو کہ بے شرم چونٹی, تو میرے آگے ایسے ایسے سجدہ نہیں کرتی, تو میرے لیے گانے حمدے نعتیں نہیں گاتی, تو میرے لیے میرے آگے سجدہ نہیں کرتی. کیا آپ ایسی حرکت کریں گے؟ انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ بیکٹیریا میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں, اگر آپ نے یہ کہنا ہم دونوں لائف فارم ہیں تو نہیں ہے فرق, لیکن کیا کون کہتا ہے کہ بیکٹیریا میں اور ہم میں فرق نہیں ہے؟ کیا بیکٹیریا کی 2 ٹانگیں ہیں؟ کیا بیکٹیریا کا اتنا بڑا دماغ ہے؟ کیا بیکٹیریا یہ فیل کر سکتا؟ پتہ نہیں یہ کون سے آرگومنٹ. کیا آپ چونٹیوں کے پاس جا کے ان کو ایسے آگ سے جلائیں گے؟ یعنی اس کی عقل کا لیول چیک کریں آپ کہ یہ اپنے آپ کو چونٹی سمجھتا ہے. اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے دن بعد حارث سلطانز ایوولوشن کی کوئی تھیوری آ رہی ہو اور جس میں اس نے یہ بتایا ہو کہ ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز میں ہم بن تو انسان گئے ہیں لیکن اندر سے ابھی بھی ہمیں چونٹی والی فیلنگز آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس پہ اسپیشلی ویڈیوز بناتی ہوں کیونکہ یہ اپنے آپ کو ملحدوں کا سرغنہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو ایکس مسلمز کا ابو کہتا ہے, اور اس کا یہ حال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار اس کو یہی کہتے ہیں ہم کہ تمہیں بھائی پی ایچ ڈی سے بھی اوپر کے لیول کی کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہے اسلام پہ اعتراضات کرنے کے لیے, کیونکہ اگر آپ اس کی عربی چیک کریں تو اس کو قاعدے کی لیول کی عربی بھی نہیں آتی ہے, اور ترجمہ اور تفسیر تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی نہیں پڑھا ہوا. لکم الشمس والقمر دابین. دابین کا مطلب ہے یہ شمسا سورج, قمرہ مون, دابین. فک کے پیمفلٹس پڑھ کے یہ آ جاتا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. میرا واقعی ہنسی بھی نکل رہی ہے اور مجھے رونا بھی آتا ہے اس کی حالت دیکھ کے. دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو خیر جو یہ کہہ رہا ہے کہ کم عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات سمجھ نہیں آتی, تو پھر یہ مانو نا, مانو کہ تم کم عقل ہو اس لیے تم نے اسلام چھوڑ دیا, پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم نے بڑا سوچا سمجھا اس کے بعد اسلام چھوڑا ہے؟ کیوں لاجیکل ہونے کے دعوے کرتے ہو بھائی؟ اور دوسرا یہ کہ کم عقل کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے, پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا نا, جو پڑھے گا اس کو نصیحت ملے گی نا. یہ سورہ قمر کی آیت ہے, آیت نمبر 17 جس کو میں نے کوٹ کیا ہے یہاں پہ. تو پہلے جا کے قرآن پڑھو, سمجھو اس کو, پھر تمہیں نصیحت ملے گی نا. پڑھے بغیر صرف اس پہ ایسے لوگوں کا, بغیر دماغ کے لوگوں کا کرٹیسزم پڑھ کے بیٹھ جاؤ یوٹیوب چینل بنا کے, اور جو منہ میں آئے جو دل میں آئے بولتے رہو, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی چھوٹے جانور سے کمپیئر کرنا ہی ہے تو پھر وہ بتائے کہ جانوروں میں کیا کانشیسنیس اس لیول پہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی فری ول ایکسرسائز کر سکیں, یا اس کے نتیجے میں یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ مورلی ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیا ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہے کریٹر کی طرف سے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس کتاب پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کس لیے بھیجے ہیں؟ یہی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ ان کی زندگی کو ہمارے لیے مثال بنایا ہے, ان کو ہماری ہی جیسا انسان بنا کے بھیجا تھا, اور اس سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ معاشرے میں انصاف کیسے قائم کرنا ہے, غلاموں کو آزاد کرنا ہے, عورتوں اور بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, جرائم کا خاتمہ کرنا ہے. دوسرا یہ جو اس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے
کہ بار بار جہنم میں جلائیں گے. تو اگر انہی لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ اگر کوئی ہٹلر جیسا آدمی ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جائے, اپنی باقی کی زندگی صحیح اصولوں پر گزارنے کا عزم کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. تو پھر انہیں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیوں معاف کر دے گا. اس پہ بھی انہیں کو مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جب ان سے پوچھو کہ اچھا بھائی اتنے سارے مسائل ہیں, اب ان مسائل کا حل کیا ہے, تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ایک حل ہے. کیا حل ہے؟ ویسٹ کے جوتے چاٹو, ان کے بوٹ پالش کرو, ان کے کلچر میں ڈھال لو خود کو, ان کے ذہنی غلام بن جاؤ. تو بس یہ ایک راستہ ہے ان کے پاس. موریلٹی شوریلٹی کچھ نہیں ہے, بس ڈرامے بازی ہیں, صرف ڈرامے اور کچھ بھی نہیں.